دفتر خارجہ نے جعفر ایکسپریس کے ایک واقعے پہ نہ صرف شدید تحفظات کا اظہار کیا بلکہ ایک رسمی احتجاجی مراسلہ بھی ان کو تھما دیا۔ افغانستان میں موجود اس خطرے کا نام ہے القاعدہ۔ اس عالمی دہشت گرد گروہ نے پاکستان پر حملوں کے باقاعدہ اعلان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح کو قومی سلامتی پارلیمنٹ اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت دہشت گردی کی صورتحال پر بریفنگ دے چکی ہے، اور قومی سلامتی کے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس جو ہے یہ بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ پی ٹی آئی نے پہلے اس اجلاس میں شرکت کی حامی بھری تھی، اور جب سوشل میڈیا بریگیڈ نے عمران خان کو یوں مائنس کرنے پہ اعلان تان کی تو پھر رات گئے اجلاس میں شرکت سے پہلے عمران خان سے ملاقات کرنے کی شرط رکھ دی۔ اب پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ جعفر ایکسپریس کے واقعے کو اگر میں پاکستان کا 9/11 قرار دے دوں تو شاید یہ غلط نہیں ہے۔ پاکستان پہلے ہی غیر رسمی طور پہ یہ اعلان کر چکا ہے کہ ہم بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کا شکار ہیں۔ تب دفتر خارجہ نے اسلام آباد میں موجود افغان چارج افیئر سردار احمد خان کو طلب کر کے جعفر ایکسپریس کے واقعے پہ شدید احتجاج کیا۔ چونکہ سردار احمد خان ان دنوں کابل میں ہیں، لہٰذا ان کی جگہ پروٹوکول آفیسر منصور علی خان دفتر خارجہ میں پیش ہوئے، اور دفتر خارجہ نے جعفر ایکسپریس کے ایک واقعے پہ نہ صرف شدید تحفظات کا اظہار کیا بلکہ ایک رسمی احتجاجی مراسلہ بھی ان کو تھما دیا۔ افغانستان کو دو ٹوک الفاظ میں خبردار کیا گیا کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنی سرزمین کا استعمال بند کر دے۔ اگرچہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم بارڈر کو کھولنے پر اتفاق تو ہو گیا، کابل نے تورخم پہ متنازع تعمیرات بند کرنے کی حامی بھی بھر لی ہے، لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے بلکہ ایک نئے خطرے نے سر اٹھا لیا۔ افغانستان میں موجود اس خطرے کا نام ہے القاعدہ۔ اس عالمی دہشت گرد گروہ نے پاکستان پر حملوں کے باقاعدہ اعلان کر دیا، اور میری چڑیل مجھے بتا رہی ہے کہ افغانستان میں حال ہی میں مختلف چھوٹے چھوٹے دہشت گرد گروپوں کے کلیکشن سے حرکت انقلاب اسلامی پاکستان کے نام سے ایک نیا دہشت گرد گروہ تشکیل دیا گیا، اور IIP نامی یہ گروہ جو ہے القاعدہ کی ایک ذیلی شاخ ہے جس کی قیادت القاعدہ اراکین پہ مشتمل ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ وائرل اپنے ایک ویڈیو کلپ میں اس گروہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا پہلا نشانہ پاکستان اور پاکستان کی مسلح افواج ہوں گی۔ اپنے ویڈیو کلپ میں اس نئے گروہ نے افغانستان میں پہلے سے موجود تمام دہشت گرد گروپس کو پاکستان میں حملوں کے لیے اپنے تعاون کی پیشکش بھی کی ہے۔ عسکری ذرائع کی نظر میں چونکہ اس وقت امارات اسلامی افغانستان اور کالعدم TTP کے تعلقات پوری دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہیں، اس لیے اب TTP کو پیچھے کر کے امارات اسلامی افغانستان نے اسٹریٹجک اقدام کے طور پہ ایک نیا دہشت گرد گروپ تشکیل دے دیا۔ تو افغانستان کو دہشت گردوں کی جنت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب جان کے آپ کو یقیناً حیرت ہوگی۔ اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ افغانستان میں اس وقت 21 سے زیادہ دہشت گرد جماعتیں فعال ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت افغانستان کے مختلف علاقوں میں صرف القاعدہ کے 50,000 سے زیادہ اراکین اور ہمدرد موجود ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں نے گزشتہ 3 سالوں کے دوران بیرون ملک کارروائیوں کی تربیت بھی حاصل کی ہے۔ افغانستان میں اس وقت القاعدہ کے پاس اپنے 8 تربیتی کیمپس موجود ہیں۔ ان میں 4 کیمپس غزنی، لگمگان، پروان اور ارزگان صوبوں میں واقع ہیں۔ ان کے علاوہ وادی پنجشیر میں بھی اس دہشت گرد گروہ کا ایک اڈا ہے جسے یہ ایمونیشن ڈپو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ تو امریکن فورسز کا پیچھے رہ جانے والا اسلحہ، اس کے بہت بڑے ذخائر اس ایمونیشن ڈپو میں چھپائے گئے ہیں۔ پاکستان میں مارے جانے والے درجنوں دہشت گردوں سے یہ امریکی اسلحہ برآمد ہو چکا ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے اور افغانستان میں موجود دہشت گردی کے ان تمام اڈوں کو سرجیکل سٹرائکس کے ذریعے تباہ کرے۔ ماضی میں 12 ہم افغانستان سے مذاکرات کر چکے ہیں، کابل رجیم کو مطلوب افراد کی فہرست فراہم کر چکے ہیں، ان کے ٹھکانوں کی تفصیلات بھی مہیا کر چکے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ افغانستان میں موجود تمام دہشت گرد گروپس پہلے کی نسبت زیادہ محفوظ و مضبوط ہیں۔ ان میں اب کوئی شک نہیں رہا کہ ان درندوں کو کابل حکومت پال پوس رہی ہے، اور یہ کام بھارتی سرپرستی اور مالی معاونت کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، اور بلکہ بڑی ہیوی قسم کی مالی معاونت۔ اب جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد پاکستان کے رد عمل پر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے جوابی الزامات داغ کر کے دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی ایک اور ناکام کوشش کی ہے۔ مودی نے امریکن پوڈ کاسٹر لیسکن فریڈمن کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ میں الزام عائد کیا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے خلاف پراکسی جنگ چھیڑ رکھی ہے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی کے الزام پر مودی نے ہزا سرائی کی ہے کہ پاکستان نہ صرف دہشت گردی کا عالمی مرکز بن چکا ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بھی ہے۔
کم و بیش انہی خیالات کا اظہار آج کل پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بریگیڈ بھی کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہے۔ پاکستان کو قومی یکجہتی اور اتحاد کی جتنی ضرورت آج ہے اتنی شاید ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی۔ پوری قوم کو دہشت گردی کے خلاف متحد ہونا ہوگا اور اس جنگ میں بزدلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جس طرح بلوچستان لیویز کے سربراہ نے اپنی سپاہ کو خبردار کیا ہے کہ دہشت گردوں سے مقابلے میں بزدلی دکھانے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، اسی طرح اس جنگ میں کسی سیاسی جماعت نے پیٹھ دکھائی تو پھر قوم بھی اس کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ جب آپ کے پڑوس میں آپ کے خلاف اس قسم کی سازشیں پنپ رہی ہوں تو پھر دشمن کے حملوں سے اپنا گھر محفوظ رکھنے کے لیے آپ کو غیر معمولی حفاظتی اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ایک گھر میں رہنے والوں کو وقتی طور پہ اپنے اختلافات بھلانے پڑتے ہیں۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھ کے اپنی مسلح افواج کو شانہ بشانہ کھڑا ہونا ہوگا، اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھانا ہوگا، ملک میں قومی یکجہتی کی فضا قائم کرنی ہوگی۔ موجودہ حالات میں مگر چونکہ چنانچہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تمام سیاسی جماعتوں کو دو ٹوک فیصلہ کرنا ہوگا اور اپنے فیصلے پہ پہرا دینا ہوگا۔ خصوصاً پی ٹی آئی کو انتشار کی سیاست تو بند کرنی ہوگی، اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو لگام دینی ہوگی، اور اس انتشاری ٹولے کا سب سے بڑا ہتھیار فیک نیوز ہے، جس کی مدد سے یہ معاشرے میں مسلسل ہیجان برپا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردی ملک کے لیے اتنی ہی نقصان دہ جتنی عام دہشت گردی۔ تو جعفر ایکسپریس کا واقعہ اس کی تازہ ترین مثال ہے۔ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے سیم پیج پہ ہے کہ اظہار کی آزادی کے نام پہ اب غلط مواد کی تشہیر کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملک بھر میں جاری کریک ڈاؤن اسی فیصلے کی ایک کڑی ہے اور آنے والے دنوں میں آپ کو اس میں تیزی نظر آئے گی۔ نیب نے بیریا ٹاؤن کے متعدد دفاتر اور عمارتیں سیل کر کے ملک میں احتساب کی ایک نئی مثال قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں حیران ہوں، یہ ادارہ اس وقت کہاں تھا جب تخت پری اور تخت نیو مری کے جنگلات کا صفایا کیا جا رہا تھا، تو اپنی غفلت چھپانے کے لیے عوام شہریوں کو سزا کیوں دے رہا ہے؟ تو میں یہاں ملک ریاض کی وکالت نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا پوچھنے کی جسارت تو کروں گا کہ عام لوگوں کے بجلی اور پانی کے کنیکشن کاٹ دیے گئے ہیں۔ تو نیب کی جنگ ملک ریاض کے ساتھ ہے، نیب 100 بار ملک ریاض کے ساتھ لڑے، لیکن اس جنگ کی قیمت بیریا ٹاؤن کا ایک عام رہائشی کیوں ادا کرے؟ جس شخص نے اپنی جمع پونجی سے تمام ٹیکسز اور ڈیوٹیز ادا کر کے وہاں گھر خریدا ہے، اب اسے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ کیوں اسے قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے؟ نیب کو چاہیے کہ بیریا ٹاؤن اس کے صارفین کے ساتھ بیٹھے، کوئی ایسا فارمولا وضع کرے جس سے عام خریدار کا کوئی نقصان نہ ہو۔ اگر بنی گالہ میں عمران خان کا غیر قانونی محل عدالتی حکم پہ ریگولرائز ہو سکتا ہے تو عام آدمی کا گھروندہ کیوں نہیں؟ سوچے گا اس پہ۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔